اگرچہ قبیلے بنی اسد کے خاندان سیداوی سے 4 لوگ کربلا میں شہید ہوئے. ان 4 میں 2 باپ بیٹے نہیں بلکہ مالک اور غلام، اور 2 الگ الگ. اب باپ بیٹی بھی کہہ سکتے ہیں کہ بہرحال غلام جب آل محمد کے چاہنے والوں کے گھروں میں ہوتے تھے تو وہ بیٹوں کی طرح رکھتے تھے. اللہ اکبر. ابو عمرو کنیت ہے ان کی، اور اسم گرامی خالد بن عمرو الاسدی السیداوی، یہ الگ سے ہیں. یہ جو کربلا کے شہداء میں شامل قبیلے سیداوی سے، بنی اسد کی شاخ. ان کا غلام سعد. یہ دونوں حضرات اور ان کے ساتھ تقریباً 6 افراد اور ہیں. بعض نے لکھا کہ 3 اور ہیں، بعض نے لکھا کہ 6 افراد اور ہیں. یہ سب کے سب 2 باپ بیٹے، عائز بن مجمع اور خود مجمع بن عبداللہ. اس کے علاوہ وہ شخصیت جو نافع کے بیٹوں میں شامل کیے گئے، جناب کامل، جناب ترماح بن عدی. یہ افراد کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ افراد وہ تھے کہ جو اس وقت امام سے آگے ملے جب امام کو لشکر حر نے گھیر لیا تھا. یہ 6 افراد یا 8 افراد اس وقت آگے ملے جب امام کے لشکر کو حر نے گھیر لیا. یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ امام کے لشکر کو حر نے کب روکا؟ ذی الحج کی 27 تاریخ کو. یہ 2 محرم جو سنتے ہیں نا، یہ 2 محرم تو کربلا میں ورود کا مسئلہ ہے، لشکر حر کی آمد کا مسئلہ نہیں ہے. کربلا آتے آتے حر کے لشکر کے ساتھ 5 دن امام نے گزارے. اب ممکن ہی 28 کو آئے ہوں، 29 کو آئے ہوں، لیکن ان کے لیے امام نے حر کو جنگ کی دھمکی دی ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. عجیب جملہ بڑا عجیب ہے. جب یہ 6 افراد یا 8 افراد امام کے پاس آئے امام کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے، سب کے سب کوفی ہیں، آئے تو حر آڑے آ گیا کہ میں ان افراد کو آپ کے ساتھ شامل نہیں ہونے دوں گا. یہ آپ کے ساتھ نہیں آئے مکے سے، یہ آپ کے لشکر میں شامل کیسے ہو سکتے ہیں؟ امام نے ارشاد فرمایا اگر یہ آ ہی گئے ہیں تو اب انہیں ہم تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور اگر تم نے مزاحمت کی تو پھر جنگ ہوگی. اللہ اکبر. کوفے والوں کی محبت دیکھیے. امام فرماتے اگر یہ آ ہی گئے ہیں تو انہیں ہم تک پہنچنے سے کوئی روک نہیں سکتا. حر نے مصلحت سمجھی، یوں کہہ لیجئے یا خدا کے حجت کا رعب ایسا ہے کہ اگر جملہ کہہ دیں تو زمین و آسمان لرز جائیں. حر تو کیا ہے. یہ 6 یا 8 افراد امام کے ساتھ شامل ہوئے اس موقع پر. اور اب آئیے 2 شخصیات اس میں آ گئیں قبیلے سیداوی کی، اور اس کے علاوہ ایک اور شخصیت ابو موسیٰ ہیں، موقع بن عمرو. یہ بھی کربلا کے شہیدوں میں شامل ہیں. البتہ ان کے بارے میں وضاحت نہیں ملتی، لیکن نام کتنا حسین، موقع. اس کو توقیع کر دیا گیا ہو، دستخط شدہ. کبھی اگر نام کا انتخاب کیجئے تو کربلا کے شہیدوں میں موقع بھی شامل ہیں، میم واو قاف عین. اور آئیے آج کی حد تک بات کو ایک شخصیت میں لاتے ہوئے
ربطۂ مصاحب پر آتے ہیں. سوچ کر تو آیا تھا کہ حضرت قیس بن مصاہر سیدابی کے پورے حالات پڑھوں، شاید کچھ حالات آج رہ جائیں گے. قیس، بہت تلاش کیا قیس کے معنی کیا ہے. قیس کے معنی ہے مضبوطی، قیس کے معنی ہے سختی، قیس کے معنی ہے قیاس کرنے والا انسان جو کسی پر کسی کا مقایسہ کرے. قیس، آپ یہ نام جانتے ہیں، حضرت رباب سلام اللہ علیہ کے والد کے نام کے طور پر امرأ القیس. امرا کہتے ہیں مرد کو، قیس کہتے ہیں مضبوط مرد کو. امرأ القیس، امام کے لشکر میں قیس کا نام شامل. مگر یہ شہید کربلا نہیں ہے، مگر شہید راہ حسینی اور انصاران امام حسین میں شامل ہے. باپ کا نام مصاہر ہے. مصاہر بڑا حسین لفظ ہے. اس کا ترجمہ ہے رات بھر جاگ کر عبادت کرنے والا. یہ جملہ استعمال ہوا امام موسی کاظم علیہ السلام کے بارے میں. کانا یحیی اللیل من السحر الی السحر مواصلۃ بالاستغفار. کون ہے باب الحوائج؟ عبد صالح، وہ جو سحر سے سحر تک جاگتے تھے. تو سحر دو جسمی کے ساتھ اور سحر ہا کے ساتھ. وقت سحر سحری کا وقت، اس سے پہلے کا وقت اول شب، نصف شب، یہ سحر کہلاتا. تو قیس بن مصہر یہ شخصیت وہ ہیں کہ جو کوفے سے خط لے کر کوفے والوں کا مکے پہنچے ہیں. اور کبھی پھر انشاءاللہ امام کے خطوط پر عنوان رکھیں گے کہ امام کے خطوط کتنے کس کے نام گئے اور ان کے عناوین کیا تھے. فی الحال تو اتنی بات بیان کروں کہ دو دن کے گیپ سے 3 ڈیلیگیشنز گئے ہیں کوفے سے. کہاں پر؟ مکے. ان میں سے سیکنڈ ڈیلیگیشن میں جناب قیس گئے ہیں. اور قیس جب مکے پہنچے تو اس سے پہلے ایک ڈیلیگیشن پہنچ چکا ہے کوفے والوں کا خط لے کر. العجل، جلدی آئیے، العجل، جلدی آئیے. وہی جو ہم اور آپ کہتے ہیں آج کل. کوفے والے بھی امام کو جلدی بلا رہے تھے، بس جلدی آ جائیے مولا. قیس جب پہنچے تو امام نے قیس کا خط آنے کے بعد فیصلہ کیا کہ اچھا میں مسلم کو اپنا سفیر بنا کے بھیجتا ہوں. اور قیس کے ساتھ ساتھ مسلم کو امام نے مکے سے روانہ کیا. یہ وہ شخصیت ہیں جو کوفے سے آئے تھے اکیلے مکے، اور مکے سے سفیر حسین کی خدمت کرتے ہوئے، ان کی جوتیاں اٹھاتے ہوئے پھر واپس کوفے پہنچے. اللہ اکبر. جناب قیس کی اہمیت پہ غور کیجیے گا. سارے واقعات چھوڑ کر آئیے آخری بات پر آتے ہیں. قیس اس کے بعد جب کوفے پہنچ گئے، پھر مسلم ابن عقیل نے تمام کوفے والوں کے درمیان ایک ماحول قائم کر لیا. پھر خط لکھا حسین کے نام، مولا کے نام، قیس کو روانہ کیا. قیس اتنے معتمد تھے کہ کبھی مومنین سے امام تک پہنچے، کبھی امام سے مومنین تک پہنچے. کبھی مطالبہ لے کر حسین کا مکے تک پہنچے، کبھی سفیر حسین کو لے کوفے تک پہنچے. کیسے امین تھے یہ، کیسے امام کے محافظ تھے. اللہ اکبر.
اس کے بعد جب یہ پہنچے ہیں مسلم کا خط لے کر امام کی خدمت میں، امام نے خط کا جواب لکھا کہ ہم مکہ چھوڑ رہے ہیں 8 ذی الحجہ کو ہمارے. یہ خط لے کر کہتے ہیں قیس راستے میں زمانہ ایسا پلٹ گیا کہ عبید اللہ ابن زیاد نے کوفے کی حکومت پر قبضہ کر لیا، اور قیس کے واپس آتے آتے وہ وقت آ گیا کہ مسلم گرفتار کر لیے گئے یا شہید کر دیے گئے. یہ خط لے کے جا رہے تھے امام کا مسلم کی طرف. آپ کو یاد ہے مسلم کی وصیت کہ میں خط لکھ چکا ہوں، کوئی انہیں خط لکھ کے منع کر دو کہ کوفے نہ آئے. تو جو خط لکھا تھا مسلم نے وہ کون لے کے گیا تھا؟ قیس لے گئے. قیس کو حسین بن نمیر نے چیک پوسٹ پہ پکڑ لیا. سلام ہو اس عظیم انسان قیس پر جو مصاہر کا بیٹا ہے، السیداوی الاسدی ہے. جیسے ہی چیک پوسٹ پہ روکا گیا، اس نے اپنی جیب سے امام کے خط کو نکالا اور پھاڑ کے پھینک دیا. اور اتنا باریک باریک اس کے ریزے کر دیے کہ اس کی عبارت تک کسی کو اطلاع نہ ہو. اسے سپاہیوں نے پکڑ کر پیش کیا. ہو سکتا ہے کوئی اور بھی تاریخ مل جائے کہیں کہ خط کو چبا کر پیٹ میں انڈیل دیا، کھا لیا اسے، لیکن خط کو غائب کر دیا. امام کا خط تھا. جب حسین بن نبی کے سامنے پہنچے اور اس نے پوچھا، اللہ اکبر، اتنا سچا مومن ہے، جھوٹ نہیں بولا. کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا آتا ہوں حسین کی طرف سے. کیا لے کر آئے تھے؟ خط لایا تھا. خط کہاں ہے؟ کہ خط میں نے پھاڑ دیا. کس کا نام تھا؟ کہ کوفے کے مشہور سرداروں کے نام تھا. کہ ان سرداروں کے نام بتاؤ مجھے. کہ وہ تو مجھے یاد نہیں. ان کا نام تھا مجھے یاد نہیں، لیکن لایا خط ضرور تھا. اس نے کہا مجبور ہو گئے، اچھا اب تو یہ راز سے اگل نہیں رہا. کہ اچھا ایسا کر کہ ممبر پہ جا کر حسین ابن علی کے بارے میں سب و شتم کر دے، تیری جان بخش دیں گے. اس نے کہا یہ کام میں کر دوں گا، میں ممبر دے دے خالی. تو ممبر دیا حسین ابن نمیر نے. یہ ممبر پہ آیا، خدا کی حمد و ثنا کرنے کے بعد درود پڑا حسین پر. درود پڑھا آپ کے بابا پر، آپ کے نانا پر. اللہ. اور بتایا کہ حسین عذیب الحجانات تک پہنچ چکے ہیں، تیاری کرو، دیکھو اطاعت کرو، ساتھ دینا حسین کا. اور ان کے اس خطبے کی وجہ سے وہ 8 افراد جو آئے تھے انہیں اطلاع کس نے دی تھی حسین کہاں تک پہنچے. کیا انداز اختیار کیا ہے، عقل حیران ہے. کہ ممبر پکڑ لیا، اپنی بات کی پھر خالی اتنا نہیں کیا کہ درود پڑھ کے اتر گئے ہو، پھر کا لعنت ہو اس پر جو غاصب ہے، غاصب کا نمائندہ ہے، اور جو غاصب کا باپ ہے اس پر بھی لعنت ہو. جی بھر کے درود کے بعد تبرہ کیا ممبر سے. تو ہونا کیا تھا؟
حسین بن نمیر چلایا اس کو ممبر سے کھینچ کے اتارو. یہ واحد خطیب ہے, اس کو ممبر سے ٹانگ پکڑ کے کھینچا گیا. یہ کہاں کا واقعہ؟ کوفے کا واقعہ ہے. غالباً یہ مسجد کوفہ کا واقعہ ہے. عبید اللہ ابن زیاد نے حکم دیا اسے لے جاؤ دارالامارہ کی چھت پر اور ہاتھ پاؤں باندھ کے اوپر سے پھینک دو. کہتے ہیں ان کے پھینکنے کے لیے ایسا انداز اختیار کیا گیا کہ جب اوپر سے پھینکا گیا تو ان کے جسم کی ساری ہڈیاں توڑ دی گئیں. اللہ اکبر. رونے والوں, کسی کو بلندی سے پھینکا جائے نا اگر